عبداللہ جو داستان سنا رہا ہے مجھے تو وہ واقعی سچی کہانی لگ رہی ہے۔ باکو نے چبوترے کے قریب بیٹھتے ہوئے تعجب سے کہا۔ مکہ کے جنگجو سرداروں کی موجودگی میں گھر سے نکل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جانا اور غار سور کے باہر مکڑی کا جالا بون دینا اور اسی طرح کی دوسری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبداللہ ایک سچے انسان کی کہانی سنا رہا ہے۔ اس لیے راکو ساکو سے رازدارانہ انداز میں بات کر رہا تھا کہ اسی دوران میں عبداللہ چبوترے تک پہنچ چکا تھا۔ عبداللہ کے چبوترے پر پہنچتے ہی چاروں جانب خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی منتظر تھا کہ عبداللہ کل والے واقعے سے اپنی بات شروع کرے۔ عبداللہ نے چاروں جانب نظر دوڑاتے ہوئے اپنے قریب بیٹھے ہوئے سردار کی جانب ایسے دیکھا جیسے اجازت طلب کر رہا ہو کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ سردار نے عبداللہ سے کہا کہ کل جہاں بات ختم ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کرو۔ میں بتا رہا تھا، عبداللہ نے گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا، رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یثرب کی جانب دوبارہ سفر شروع کیا۔ دوران سفر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو رستے میں بستی کی تلاش شروع ہوئی جہاں سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لی جا سکیں۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ رستے میں قدید کے مقام پر ایک بدو خاندان کا خیمہ نظر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی خاتون ام معبد سے کھانے پینے کی چیز طلب کی تو ام معبد نے بتایا کہ خشک سالی کے ان دنوں میں صرف ایک کمزور سی بکری ہے جس کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے۔ عبداللہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ باکو نے جلدی سے پوچھا، ام معبد کے ہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کیا بنا؟ میں یہی بتانے لگا تھا۔ عبداللہ نے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا، رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں اپنا ہاتھ مبارک لگایا تو ان سے اتنا زیادہ دودھ نکلا کہ سب لوگوں کا پیٹ بھر گیا، مگر مزید دودھ کا برتن بھر گیا۔ اس کے بعد یہ مختصر قافلہ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ام معبد کا شوہر گھر آیا تو دودھ سے بڑا برتن دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، چنانچہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ بیوی نے بکری سے حاصل ہونے والے دودھ اور مسافروں کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ابو معبد نے کہا، یہ تو وہی مسافر لگتا ہے جس کو قریش مکہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس سفر میں اور بھی کوئی عجیب واقعہ پیش آیا؟ راکو نے پوچھا۔ ہاں، ایک واقعہ اس سے بھی عجیب پیش آیا، عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی ام معبد کے خیمے سے آگے گئے تو آپ کا گزر ایک ساحل کے قریب سے ہوا۔ اس کے پاس ہی بنو مدلج کا علاقہ تھا۔ کسی نے اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کو بتایا کہ میں نے ابھی تک ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ نے یہ سنا تھا تو اپنے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھا اور رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب سراقہ ان کے قریب پہنچ گیا تو اس کے گھوڑے نے اچانک ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر آ رہا۔ سراقہ کپڑے جھاڑ کر اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، لیکن ایک بار پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی جس سے سراقہ سر کے بل زمین پر گر گیا۔ سراقہ نے اسے اتفاق کی بات سمجھ کر تیسری بار گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے دور ہی سے اونچی آواز میں بتایا کہ میرا نام سراقہ ہے اور میں 200 اونٹوں کے لالچ میں آپ کے تعاقب میں آیا تھا۔ پھر سراقہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو لوگوں کے عزائم سے آگاہ کیا۔ اس واقعے سے سراقہ پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و اسباب کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز لینے سے صاف انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ ہمارے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ سراقہ کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے آنے والے وقت میں سچ ثابت ہوگا، اس لیے اس نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے ایک تحریر لکھ دیں جس میں میری جان کی امان ہو۔ اس پر رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر یہ تحریر لکھ کر سراقہ کو دے دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کتنے دنوں بعد یثرب پہنچے؟ ساگو نے پوچھا۔ یثرب سے پہلے راستے میں ایک چھوٹی سی بستی قبا آتی ہے۔ غار سور سے بستی تک پہنچنے میں رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو 10 دن لگے۔ قبا میں آپ نے کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام کیا۔
اس قیام کے دوران ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانتیں لٹا کر قباء پہنچ گئے۔ اس دوران میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ عبداللہ نے بتایا، قباء سے یثرب پہنچنے میں کتنے دن لگے اور یثرب والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا سلوک کیا؟ تاکو نے معلوم کیا، رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء بستی میں 4 دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے جانثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قصواء اونٹنی پر بیٹھ کر یثرب روانہ ہو گئے۔ قباء سے روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننیال بنو نجار کو پیغام بھیجا تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے تلواریں لٹکائے حاضر ہو گئے۔ ان کی رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا رخ کیا۔ رستے میں بنو سالم کی بستی میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 100 آدمیوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اسلام کا یہ پہلا جمعہ تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یثرب کا رخ کیا۔ اس وقت لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے تھے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس روز سے یثرب مدینۃ النبی بن گیا۔ اس موقع پر انصار کی بچیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ خوشی کے ساتھ پڑھ رہی تھیں، ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بیجے گئے نبی، آپ ایسے دین کے ساتھ آئے ہیں جس کی اطاعت فرض ہے۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک نے فرمایا کہ میں نے اس دن سے زیادہ مبارک اور خوشی کا دن نہیں دیکھا جس دن رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، آپ کے کھانے پینے اور حفاظت کا سامان موجود ہے، آج ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے، اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ قصواء اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند تھی، آخر وہ کہاں اور کس کے پاس جا کر رکی؟ راکو نے پوچھا۔ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو بیٹھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر دور تک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے تشریف لے آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ چنانچہ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے قیام فرمایا۔ عبداللہ نے بتایا، ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاں چلے گئے؟ باقو نے سوال کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے خالی جگہ جہاں آپ کی قصواء اونٹنی بیٹھی تھی، آپ نے اس جگہ مسجد بنانے کی خواہش ظاہر کی تو معلوم ہوا کہ یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل بن عمر اور سہیل بن عمر کی ہے۔ آپ نے زمین کے مالک بچوں کو قیمت دینے کی کوشش کی تو انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا، مگر آپ نے بطور حکم انہیں قیمت وصول کرنے کا کہا تو وہ زمین کی رقم لینے پر آمادہ ہو گئے۔ زمین خریدنے کے بعد اس پر مسجد کی تعمیر کچی اینٹوں اور گارے سے مکمل کی گئی، فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں اور کھجور کے تنوں کے اوپر کھجور کی خشک ٹہنیاں بچھا کر چھت بنائی گئی۔ جب بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی اور مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتی تھی۔ مسجد کے ساتھ کچی اینٹوں اور گارے سے 2 کمرے بنائے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام کے بعد رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے 2 کمروں میں منتقل ہو گئے۔ عبداللہ نے باقو کے سوال کے جواب میں تفصیل سے بتایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کام کیا؟ ساگو نے پوچھا۔ ساگو کا سوال بہت اہم ہے، لیکن آج آپ لوگوں نے کہانی کا خاصا حصہ سن لیا ہے، اب باقی باتیں کل ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے سردار سے اجازت لی اور اپنی جھونپڑی کی جانب چل دیا۔